اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے. تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں بھائی. وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے, پارٹ ہے, تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے, یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا, کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا دو پارٹیوں کا آپس میں, تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے, اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک اس کا بنایا ہوا ہے اللہ کا. اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا, جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا, یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے, یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن. جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا, نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن, یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی؟ اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے. اگر الیکشن کروایا جاتا ہے نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے, تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں, ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں. ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے, سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نیارے ہو جائے, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہوگا, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہا ہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا ہے. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی, بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا. پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم, آپ کے وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا ہے. وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ ہو گئے, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے. ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع, لیکن آپ براڈ مائنڈیڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسا ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف کی, کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ پردے میں ہو اور اس قافلے ہو اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی,
اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بےہودہ بات تم نے زبان سے نکالی ہے. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹینس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا خیال, یعنی میرا مائنڈ, جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے, یہ والا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا مائنڈ میرا خیال. میرا خیال تو زبان بھی میری, زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں, کائنڈلی ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو؟ اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں, بس ایک دل میں خیال آیا تھا, میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آ جائے, کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے, دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست بہت زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ جو آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا, اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا, اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں, جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں, انجوائے کریں. بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ, تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت, جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا, یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے, عورت کی سلیکشن پہلے. اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا, اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو, جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا, اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو, اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ میرا باپ ہوتا. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں, اب پرانا قصہ ہو گیا, وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں, میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دی ہے نا, تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے ہیں, پوچھے بغیر دیے ہیں. تو یہ گاڈ, یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے, اس کے خون سے آپ کو بنا دیا, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا, تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے. لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو, جیسی بھی ماں ہو, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اللہ سے.